अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। सियासी मारा मारी से भरपूर दिन इख्तिताम पजीर हो रहा है। दो आज बड़ी खबरें थीं। एक तो इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और अभी ताज़ा तरीन इतला ये आ रही है कि खान साहब की हिफाजती ज़मानत 3 मार्च तक के लिए मंजूर कर ली गई है। किस तरीके से ये इम्पैक्ट करेगी पाकिस्तान के करंट पॉलिटिकल सिनेरियो को, इसके हवाले से बात करेंगे। और एक आंख मचोली जारी थी सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। उस आंख मचोली का आज इख्तिताम या नतीजा फिल वक्त जो इंटरिम रिज़ल्ट है, अबूरी नतीजा है, वो ये सामने आया है कि सदर पाकिस्तान ने अपने तौर पर इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान कर दिया। सदर पाकिस्तान ने कहा है कि 9 अप्रैल इतवार के रोज़ इलेक्शंस जो हैं उनका इनकाद करवाया जाए सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। क्या उनको आइन और कानून ये इजाज़त देता था या नहीं, इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है और PDM में शामिल जमातों का हुकूमती इत्तेहाद का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। किसके मौक़िफ़ में वज़न है, क्या ऐसा हो पाएगा या इससे मज़ीद सियासी अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा? इन दो स्टोरीज़ पर बात करेंगे इस प्रोग्राम में। मुझे ज्वाइन करेंगे, ज़ाहिर है कि अब्दुल बासित साहब तो रेगुलरली हमारे साथ मौजूद होते हैं। नदीम अफजल चंद साहब रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ज्वाइन करेंगे हमें। इसके अलावा फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क से मुदस्सर रिजवी साहब जो हैं वो हमें बताएंगे कि ये इलेक्शंस वाला मामला ये हो सकता है या नहीं, सदर पाकिस्तान को करना चाहिए था या नहीं, और पाकिस्तान में इलेक्शंस क्या वाकई एक सानवी मसला है जिस तरीके से हुकूमत उसको ट्रीट कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे एजाज़ चौधरी साहब। जेल भरो तहरीक का मामला भी है, बुध से गिरफ्तारियां दे रहे हैं या नहीं, और ख़ान साहब ने जो ज़मानत ली है इसके हवाले से और आज जो दिन भर होता रहा उसके हवाले से बात करेंगे। और मेरा ख्याल है कि अब एजाज़ चौधरी साहब और नदीम अफजल चंद साहब दोनों ही ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन मैं पहला सवाल जो है वो बासित साहब आपसे करूँगा ताकि हम अपनी बहस का, मुबाहिसे का, डिबेट का आगाज़ कर सकें। बासित साहब, सदर पाकिस्तान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो जो ख़त वाला मामला है वो तो चलता रहा, जिन्होंने कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 की सेक्शन 57A के तहत 9 अप्रैल को इंतखाबात का ऐलान करता हूँ। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, जहाँ तक आइन की बात है उसमें तो 90 दिन किया गया होगा और उसके मुताबिक इलेक्शंस होने चाहिए। अब ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है और उसकी जो शिक है 57, उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करके नहीं देख सकते। अब अगर मेरी राय में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविंशियल असेंबलीज़ की डिसोल्यूशन जो है वो गवर्नर का इख्तियार है या गवर्नर के उससे एक लिहाज से वो करता है, फिर केयर टेकर सेटअप में भी वो मदद करता है, सब कुछ प्रोविंशियल असेंबलीज़ के हवाले से गवर्नर का इख्तियार है। तो यकजक ये किस तरह हो गया कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज़ का इलेक्शन का इख्तियार हो प्रेसिडेंट को मिल गया? प्रेसिडेंट ने इलेक्शन कमीशन को कंसल्ट किया, वो नहीं हो सका, इलेक्शन कमिश्नर नहीं गए। तो बेहतर ये होता कि प्रेसिडेंट गवर्नर्स को भी कंसल्ट कर लेते, और क्योंकि गवर्नर्स जो है वो वफाक की अलामत है। सर ठीक है, इसके ऊपर हम तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पहले इसके ऊपर ले लेते हैं। एजाज चौधरी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी चौधरी साहब, जो कुछ हुआ इसके ऊपर अब बासित साहब ने कहा है कि बेहतर होता है कि गवर्नर साहब को कंसल्ट कर लेते। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि गवर्नर्स तो रिकॉर्ड के ऊपर है। जो उन्होंने कहना था, वो जो खतो किताबत हुई है इलेक्शन कमीशन और गवर्नर्स के दरमियान, वो रिकॉर्ड के ऊपर है। वो किसी तरह तैयार नहीं थे कि वो इंतखाब की तारीख का ऐलान करें, और इसलिए सदर के पास ऑटोमेटिकली ये इख्तियार चला जाता है कि वो 217 का जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो 57 का हवाला दिया जा रहा है उसमें बिल्कुल वाज़ेह तौर पे लिखा है, इलेक्शन का लफ्ज़ है। उससे मुराद बिल्कुल वाज़ेह है कि सिर्फ नेशनल असेंबली का इलेक्शन नहीं बल्कि प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन का भी वो ऐलान कर सकते हैं। और आइन बहैसियत मजमूई एक मरबूत डॉक्यूमेंट है, एक मरबूत दस्तावेज है। उसकी एक शिक को दूसरी शिक से अलग करके नहीं देखा जा सकता। जब आपका आइन ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहता है कि इंतखाबात रेजोल्यूशन के बाद 90 रोज में होना है और कोई पहलू तही कर रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन को अगर आप ले लें तो आपके सामने है कि वो बाय इलेक्शंस तो करा रहे हैं,
اس کے لیے جتنی چیزیں ان کی ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی تھی. آج اگر عدالت عالیہ فیصلہ نہ کرتی، ڈی نوٹیفائی نہ کرتی الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو، تو ظاہر انتخابات تو ہو رہے تھے اور لوگ تیاری کر رہے تھے اس کی. اس سے مراد یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر جب اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو آئین کے مطابق یہ اختیار لازمی طور پہ صدر کے پاس چلا جاتا ہے. اس کے بعد یہ بات کہ صحیح چودھری صاحب میں آپ کے پاس ایک فکرہ کہہ لینے دیں. اگر آئین کی کوئی چیز اس کی وضاحت نہیں ہے تو ہمارے پاس عدالتیں موجود ہیں اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، اور لاہور ہائی کورٹ نے اسے واضح طور پہ کہہ دیا اور حکم دیا الیکشن کمیشن کو کہ آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارا ایشو جو ہے بالکل کلیئر ہو کے سامنے آ گیا. صحیح. ندیم افضل چند صاحب، گل ود گئی ہے، الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے سر؟ ڈر دے کیوں پہ جی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ نے ماشاءاللہ ایک ٹاک شو شروع کیا ہے اور اچھا آپ کی جوڑی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. تھینک یو سر. بات الیکشن کی میں کہتا ہوں الیکشن تو ہونے چاہیے، کوئی شک نہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن ہے میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اور کون ہوتا ہے اس کو کہنے والا کہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہمارے ادارے تیار ہیں الیکشن کروانے کے لیے، کیا یہ ساری صورتحال ہے. اور اب ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے میرے خیال میں، الٹیمیٹلی جس کا میرے جیسے پولیٹیکل ورکروں کو خدشہ ہے، میرا خیال ہے ہم اسی طرف ہی جا رہے ہیں. اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کا ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے جو لیٹر لکھا ہے، ابھی معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، پھر سپریم کورٹ میں کچھ دن سیاستدانوں کو گرل کیا جائے گا. آپ نیشنل کنسنسس کی حکومت کی بات کر رہے ہیں یا آپ ریپیٹ آف 1999 12 اکتوبر کی بات کر رہے ہیں؟ کھل کے بات کریں چند صاحب. میں تو 12 اکتوبر ہی دیکھ رہا ہوں. 12 اکتوبر کا ریپیٹ دیکھ رہے ہیں. چند صاحب، آپ سیاستدان ہیں، سیاستدان بات چیت کے ذریعے معاملے کو حل کرتے ہیں، میز کے ارد گرد بیٹھ کر بات کرتے ہیں، تو یہ پولیٹیکل فورسز کی بڑی ناکامی ہے جس کا آپ اعتراف کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل فورسز جو ملک کے حالات ہیں، پولیٹیکل فورسز کی بالکل ناکامی ہے. جب ہم آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے سوائے ٹاک شوز میں، پریس کانفرنسز میں، گالی گلوچ کے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت جو طوفانیں، میں تو وہ لفظ بھی نہیں بول سکتا، جس طرح کا طوفان برپا ہے، تو اس کے بعد اب پبلک میں دن بدن ہماری سیاستدانوں کی عزت پہلے بھی کچھ اتنی زیادہ نہیں تھی، جو رہی سے کثر ہے وہ بھی نکل رہی ہے. نہیں تو آپ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کیوں نہیں کر دیتے کہ پی ٹی آئی آپ کے ساتھ مل بیٹھے؟ آپ الیکشن کی تاریخ بالکل ہے، الیکشن کی تاریخ کے لیے بھی بیٹھنا تو ضروری ہے نا جی، طے کرنی پڑے گی نا. اچھا، الیکشن کی تاریخ کے لیے بھی پی ٹی آئی کو بھی اس ٹیبل پہ قیادت کو آل پارٹیز کانفرنس میں یا کسی اور فورم پہ یا پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھ سکتے، تو بیٹھنا تو ضروری ہے. پروڈیوسر صاحب چند صاحب کو اور اعجاز چودھری صاحب کو وہ گفتگو سنائیں جو اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب نے قومی اسمبلی کے فلور پر کیا، اور صدر مملکت کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بارے میں کیا کہا ہے. آرٹیکل 48.5 آرٹیکل 48 کلوز 5 صدر کو صرف اس صورت میں اختیار دیتا ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے جب وہ قومی اسمبلی تحلیل کریں گے. اور آئین کا آرٹیکل 105 کلوز 3 گورنر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ جب صوبے کی اسمبلی گورنر وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس پہ تحلیل کرے تو وہ الیکشن کی ڈیٹ دے. اعجاز چودھری صاحب، وزیر قانون جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد خواجہ آصف کی گفتگو سنی ہوگی، آپ نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو سنی ہوگی، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر پاکستان آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں. چلیے یہ تو دیکھ لیں گے کہ کون آئین شکنی کا مرتکب ہو رہا ہے. ہمارے ملک کے اندر عدالتیں موجود ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ بہرحال ہم لے جائیں یا وہ لے جائیں، جانا تو عدالت میں ہی ہے اور وہیں جا کے اس کا فیصلہ ہونا ہے. لیکن یہ نہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فرمایا کہ اگر گورنر اپنی ذمہ داری ادا نہ کر رہا ہو تو پھر کیا کیا جائے. یعنی کیا کہیں آئین میں کوئی گنجائش یا راستہ موجود ہے کہ آپ انتخابات نہ کرائیں؟ ایسا تو کوئی راستہ نہیں ہے. کوئی آرٹیکل مجھے بتا دیجئے جو آپ کو
इलेक्शन से भागने को कहता हो। दुनिया भर की मिसालें मौजूद हैं। अमेरिका के सिविल वॉर के दौरान इलेक्शन होते रहे। हमारे हमसाये में ईरान के अंदर पूरी पार्लियामेंट उन्होंने धमाके से उड़ा दी, इलेक्शन हुए। अभी ताज़ा तरीन मिसाल तो तुर्की की है, वहाँ पर जो जबरदस्त तबाही आई है और जल्जिला जो बहुत तकलीफ देह है, उसके बावजूद उन्होंने कहा मई के अंदर इंतखाबात। चौधरी साहब, एक यहाँ हमारे आइन में मैंने देखा पढ़ा, उसमें मुझे कोई ऐसी शिक नज़र नहीं आई जो ये सुकम जो आप बता रहे हैं कि उसको कवर करती हो। ना ही इलेक्शन जो एक्ट है उसमें ये सुकम उसको कवर करने की कोई पोजीशन में है। ये भाम रहता है कि अगर गवर्नर लेट्स से नहीं मान रहा, कोई डेट नहीं दे रहा, तो वहाँ से ट्रांजिशन हम सदर तक किस तरह करें। ये एक बहुत बड़ा इसे वैक्यूम, एक हमें गैप नज़र आता है अपने आइन में भी, और शायद जिन्होंने ये बनाया एक्ट या आइन वो इस सिचुएशन को एंटिसिपेट नहीं कर पाए। मेरा सवाल आपसे ये है, आप देखिए अगस्त तो हमारे राउंड द कॉर्नर, पीटीआई क्यों नहीं एक रिकन्सिलिएशन की फ़ज़ा कायम करके कोई ऐसी सूरत पैदा करती है कि जहाँ पे प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली के इलेक्शंस एक ही तारीख में हो जाएं, जिस तरह माजी में होता रहा है। हम क्यों नया प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं? देखिए, मैं तो कोई नया प्रेसिडेंट सेट करने नहीं जा रहा। जो यानी पीडीएम की सारी लीडरशिप इसके ऊपर गवाह है। ये कहा करते थे कि अगर तहरीक इंसाफ अपनी 2 हुकूमतें डिसॉल्व कर दे तो हम अगले रोज इंतखाबात का ऐलान कर देंगे। तो जरा उनसे पूछ लीजिए कि वो ऐसा क्यों कहते थे और कहने के बाद आज उसके ऊपर क्यों नहीं खड़े हैं। और उसके अलावा ये जो बात कही जाती है ना कि हम बैठ के बात नहीं करना चाहते, आपने असेंबली का क्या किया है? इतना बड़ा ब्लेटेंट झूठ बोला कि पार्लियामेंट को शॉर्ट सर्किटिंग हो गई है। महज मेंबरान कौमी असेंबली जो जाना चाहते थे और स्पीकर साहब से मिलना चाहते थे, उसको अवॉइड करने के लिए आज सारे एमएनए आज फिर बहाल हो गए हैं, इंतखाबात वो खलदम हो गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ तो दोबारा अगर आना चाहती है तो आपने आने का मौका फराहम नहीं किया। हम तो इलेक्शन की तारीख के ऊपर बैठना चाहते हैं। आज भी मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि आइए, सदर साहब ने 9 अप्रैल का ऐलान कर दिया, आप बताएं कि आप इंतखाबात कब कराना चाहते हैं और इस पर बैठ जाते हैं कि तारीख ये नहीं ये होनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये लचक तो इमरान खान ने हर वक्त रखी है, लेकिन हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं और ये आइन के बरखिलाफ चल रहे हैं। इस बात का कौन फैसला? सही। चौधरी साहब, चंद साहब लाइन पे रहें हमारे साथ। हमने एक बड़ी शॉर्ट और उसके बाद जरा इसके ऊपर बात करेंगे। जो चंद साहब मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं, निज़ाम के लपेटे जाने की बात कर रहे हैं, ये तो सूरत हाल बड़ी फिर भयानक जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके हवाले से कौन सी ऐसी बुनियाद है जिसके ऊपर चंद साहब पुर यकीन है कि ऐसा हो जाएगा? ब्रेक के बाद इसके हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम असल चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चंद साहब, इलेक्शन करवाने के लिए आपकी हुकूमत तो तैयार नज़र नहीं आ रही। वजारत ख़जाना कहती है पैसे नहीं हैं, वजारत दिफा कहती है सिक्योरिटी नहीं है, अदलिया कहती है कि हम आपको अमला नहीं दे सकते। इसका मतलब है ये आखिरी इलेक्शन था। अल्लाह न करे ये आखिरी इलेक्शन हो। मैं समझता हूँ चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी ट्रांजिशनल फेज में, कोई आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है, ना हमारे इदारे कोई आइडियल फंक्शनल है। तो सच्ची बात है, इस घुटन के माहौल में फिर भी कोई होप होनी चाहिए, कोई उम्मीद होनी चाहिए। और इस वक्त क्योंकि सियासतदान तो आपस में लड़ते रहते भी हैं, डेमोक्रेटिक वेज में भी लड़ते हैं, थोड़ा सा आउट ऑफ दी पिच भी जाके लड़ाई हो जाती है, लेकिन असल चीज है कि हमें नेशनल इश्यूज के ऊपर हमारा कंसेंसस होना चाहिए हर सूरत। नहीं चंद साहब 85 वजीरों मशीरों के लिए पैसे हैं, 4500 सीसी गाड़ियों के लिए हैं, 1800 सीसी गाड़ियों के लिए हैं, विजिट्स के लिए हैं, अलल्ले तलल्ले सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए, हर चीज़ के लिए पैसा है। जहर खाने का पैसा नहीं है हुकूमत के पास और इलेक्शन करवाने का नहीं है। देखिए, मैं इस वक्त कई जगह पे तो अब हालत ये है, मैं बताता हूँ कि कई महकमों में तो कई मुलाजमीन को पेंशन भी नहीं मिल रही और कई जगह पे 3-3 अफसर पेंशन ले रहे हैं।
تو یہ تو اس ملک میں ناانصافیاں تو ہیں، پیسوں کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ اس وقت ایک الیکشن ایسے فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے جس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اعتماد ہو. اب ایک پارٹی الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہی ہو، کچھ لوگ عدلیہ کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوں، کچھ لوگ فوج کے اوپر چڑھائی کر رہے ہوں، کچھ پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوں، تو پھر ان حالات میں سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں صرف الیکشن ہی اس مسئلے کا حل ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں جب سارے ادارے انڈر فائر ہیں، انڈر اٹیک ہیں، تو اس معاملے میں بیٹھ کے صلاح مشورہ کوئی بات چیت کے ذریعے کوئی ایسی چارٹر آف ڈیموکریسی ان کو لکھنی چاہیے، کوئی چارٹر آف الیکشن لکھنا چاہیے جس کے اوپر چند صاحب چارٹر آف ڈیموکریسی کا تو آپ پہلے بھی ہوا تھا ایک چارٹر آف ڈیموکریسی، کہاں وہ اس کے اوپر عمل درآمد ہوا؟ وہی میاں صاحب جو ہیں وہ کالا کوٹ پہن کے عدالت چلے گئے تھے یوسف رضا گیلانی کے خلاف. اتفاق نہیں کرتا، میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. ایک دو شکوں کے علاوہ باقی میجارٹی عمل درآمد ہوا، اسی کے تحت ہی الیکشن ہوا، اسی کے تحت ہی مشرف کی وردی اتروائی گئی، اسی کے تحت ہی اس کے بعد محترمہ اور میاں صاحب واپس آئے، پھر بیٹھ کے 18ویں ترمیم بھی ہوئی، اسی کے تحت 5 سال 2 اسمبلی. افضل چند صاحب آپ کیا ٹپنگ پوائنٹ کہاں پہ آئے گا جو 12 اکتوبر آپ کہہ رہے ہیں ریپیٹ ہونے جا رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ لمحہ کون سا ہوگا، کون سا وقت ہوگا جب ٹپنگ پوائنٹ ہوگا؟ دیکھیں جی، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں کی جو لڑائی ہے نا اس وقت، ہم ایک دوسرے کو زیر کرنے کے چکروں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس دوران ادارے بھی میں سمجھتا ہوں زوال پذیری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس مسئلے کا الٹیمیٹلی حل کیا نکلے گا؟ الیکشن کی طرف ہم جا نہیں رہے، یا ہمارا الیکشن کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، کچھ کا اعتماد ہوگا کچھ کا نہیں ہوگا، تو پھر کیا حل ہوگا جب سیاستدان آپس میں بیٹھ کے کوئی مسئلے کا حل نہیں نکالیں گے؟ جب ہمارے پاس آئیڈیل الیکشن ہی ہم نہیں کروا سکیں گے تو پھر مایوسی اس حد تک بڑھ جائے گی. پھر کسی نہ کسی طرف سے تو یہ تو نہیں بند گلی کسی نے کھولنی تو ہوتی ہے نا جی. چند صاحب آپ اس حکومت کو، اب پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے جس کے کیپٹن آف دا شپ شہباز شریف ہیں، آپ اس حکومت کو اون کرتے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے یہ؟ دیکھیں ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی، لیکن ایز اے پولیٹیکل، دیکھیں ہماری پارٹی اس میں اتحادی جماعت میں ہے، تو ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی اون تو کرنا پڑے گا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں اون کرنا پڑے گا. میں آپ کو 2 سے 3 شارٹس کچھ سنوانا چاہتا ہوں. مریم بی بی، میاں محمد نواز شریف اور بلاول، یہ تو ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، یہ تینوں اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ خود اپنی شہباز شریف صاحب کی حکومت سے اظہار تعلقی کر رہے ہیں. پہلے ذرا سنوائیں نواز شریف صاحب نے اپنے اپارٹمنٹس کے باہر میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کیا کہا. چند صاحب کو سنوائیں ذرا. عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے، یعنی پاکستان کے معاشی حالات قابو میں نہیں آ رہے، پاکستان کے اندر بجلی قابو میں نہیں آ رہی، پاکستان کے اندر آج روٹی قابو میں نہیں آ رہی، آج پاکستان میں دالیں سبزیاں قابو میں نہیں آ رہی. ایک میرا زمانہ تھا اللہ کے فضل و کرم سے 10 روپے کلو سبزیاں ملتی تھیں، دالیں دستیاب تھی، روٹی سستی تھی پاکستان کے اندر. آج تو روٹی لوگ نہیں خرید سکتے، اور یہ اسی کا تسلسل ہے جو عمران خان کے زمانے سے حالات چل رہے ہیں. یہ میاں محمد نواز شریف صاحب تھے جو اپنے چھوٹے بھائی کی حکومت کو عمران خان صاحب کی حکومت کا تسلسل قرار دے رہے ہیں. اب ذرا سنوائیں کہ مریم بی بی جو ہیں انہوں نے اپنی شہباز شریف صاحب کی حکومت، ان کے بیانیے اور ان کے نظریے کے بارے میں کیا کہا. چیف آرگنائزر مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ کندن اوپر آ گیا ہے کروسیبل میں، اس سیرامک یا میٹل کے پاٹ میں. مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اوپر آ گیا کندن ہے نواز شریف، اور امپیورٹی جس کا مطلب ہوتا ہے نجاست. لیکن ہم ذرا سافٹ کر لیتے ہیں، غلاظت یا گندگی وہ نیچے بیٹھ گئی. اور یہ تذکرہ کر رہے ہیں اس بیانیے کا جو شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے. یہ مریم نواز صاحبہ اپنے چچا کی حکومت اور اپنے چچا کی پالیسی کے حوالے سے بات کر رہی تھی. اب آخر میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا گفتگو کی اپنی حکومت کے حوالے سے، وہ سنوائیں. ہم صرف IMF کے کنڈیشنز اپنا کے
اور یہ بوجھ عام آدمی پہ ہی صرف لگے گا، غریب آدمی پہ صرف لگے گا تو یہ نہیں چلے گا، اور ہمارا جماعت کے لیے بھی مشکل ہوگا کہ صرف یہی ہو۔ ہمارا مطالبہ ہے حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے کہ اگر بوجھ عام آدمی پہ آ رہا ہے تو آپ کو بوجھ امیروں کو بھی ڈالنا پڑے گا، اشرافیہ پہ ڈالنا پڑے گا۔ چند صاحب نہ بلاول اون کرنے کے لیے تیار ہیں اسحاق ڈار صاحب اور شہباز شریف صاحب کو، نہ مریم نہ نواز شریف، تو ایسی حکومت میں رہنے کا کیا فائدہ؟ ختم کریں اس کو اور الیکشنز کی طرف جائیں۔ دیکھیں الٹیمیٹلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، لیکن کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ PMLN ہے اور میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کے وزیر خزانہ صاحب، اب ذمہ داری مین تو ان کی بنتی ہے، تو یہ اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ہم ان کو مشورہ بار بار یہی دیتے ہیں کہ آپ جس سائٹ پہ آپ ڈیلیور نہیں کر رہے، جہاں پہ عام آدمی کے لیے ریلیف نہیں دیا جا رہا، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن عیسیٰ میں آپ کو بتاؤں اب صرف یہ نارمل سرجری سے یہ کام نہیں چلے گا، اب اس ملک کو میجر سرجری کی ضرورت ہے۔ میجر سرجری اس صورت میں کہ اداروں میں ریفارمز کرنی پڑے گی، کوئی ایسی جو لوگوں کو نظر آئے۔ یہ جو ہمارا ٹیپیکل ایک سسٹم روایتی طریقے سے ہم جو چلا رہے ہیں نا کہ $5 بلین آ گئے، $4 بلین آ گئے، اور ہم نہیں، یہ سر آپ لوگ نہیں، ایک آدمی مراحت لے رہا ہو، 5 پلاٹ لے رہا ہو، اس کے کمرشل پلازے مل رہے ہوں، اور ایک آدمی بھوک کے دوائی کے اسپرین کے لیے مر رہا ہو، ایسے نہیں سسٹم۔ چند صاحب یہ مجھے بتائیے گا، سوری میں آئی ٹو کٹ یو، دو چیزیں، ایک بتائیے کیا IMF کے معاملے میں PMLN نے یا ڈار صاحب نے آپ کی پارٹی سے کنسلٹ کیا نہیں کیا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بھی اگر سوال ساتھ ہی میں کر لوں کہ اگلے انتخابات جب بھی ہوتے ہیں، اب تو آپ نے ہمیں شک میں ڈال دیا 12 اکتوبر کا ذکر کر کے، تو کیا پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اتحادی دیکھ رہی ہے PMLN کا الیکشنز میں؟ یہ دو سوالات کا اگر جواب دے دیں۔ دیکھیں جی، ایک چیز جو ہے نا الیکشن کا اتحادی، یہ کہنا قبل از وقت ہے۔ اب اتنا بڑا بیگیج ہو جائے ایک جماعت کا تو اس کے ساتھ پھر اتحاد بھی اتنا کو آسان نہیں ہوتا، بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے، اور سسٹم کو سارے کو لے کے چلنا پڑتا ہے، لیکن یہ قبل از وقت بات ہے۔ لیکن چند صاحب یہ تو نہیں ہوگا نا کہ الیکشن سے چند دن پہلے آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم اور نون لیگ اور ہماری کٹی ہو گئی ہے اور اب ہماری راہیں جدا ہو گئی ہیں، یہ تو فیصلہ حالات اب سامنے ہے، یہ تو فیصلہ کرنے کا ہے، تو یہ تو آپ کو پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ اس ملک میں اگر روایتی طور پہ ایک دوسرے کے کوئی مخالف جماعتیں نہیں ہیں نا، تو وہ PMLN اور پیپلز پارٹی رہی ہیں۔ یہ آپ جس طرح مرضی ٹویسٹ کر لیں، یہ بات بننے والی نہیں ہے۔ وہ اس میں اب وقتی طور پہ اب یہ اس وقت حکومت ایک دفعہ بنی جس میں بہت سارے لوگوں کے خدشات تھے، کئی لوگوں کا خدشہ تھا کہ ہمیں حکومت میں نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن کیونکہ عدم اعتماد ہوئی اور بہت ساری جماعتوں نے مل کے کی، ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس ہوا اور کانسٹیٹیوشن کے تحت یہ نئی حکومت بھی بنی، تو اس میں تو کوئی کباط نہیں ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہم نے ملک کو ریلیف کیسے دینا ہے۔ اب صوبوں کی اور وفاق کی جس قسم کی لڑائیاں ہوتی رہی ہیں پچھلے 2 سالوں میں، پہلے سندھ کے ساتھ وفاق کی PTI کے دور میں، پھر یہ جو 6 مہینے گزرے ہیں اس میں پنجاب اور KPK کی وفاق کے ساتھ، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صوبوں کا اور مرکز کا الیکشن ایک دن نہ ہونا، یہ ایک بہت سارے سوالات چھوڑ کے جائے گا کہ پھر اچھا چند صاحب یہ سیگمنٹ ختم ہونے والا ہے، خبر بھی دے دیں، یہ بتائیں، ہم نے سنا ہے کہ مشورہ مانگا گیا زرداری صاحب سے کہ خان صاحب کو اریسٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے، کیا مشورہ دیا پیپلز پارٹی نے؟ جی میں سمجھتا ہوں، مجھے نہیں پتا مشورہ مانگا گیا کہ نہیں مانگا گیا، لیکن ایک پولیٹیکل ورکر کی چیز سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی لوگوں کو گرفتاریوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور حکومتوں کی اور پرائرٹیز ہونی چاہیے، یہ پرائرٹیز گرفتاریاں پرائرٹیز نہیں ہوتی پولیٹیکل حکومتوں کی۔ جی، ریلیف کی طرف جانا چاہیے، ہمیں گڈ گورننس کی طرف جانا چاہیے، اداروں کی ریفارم کی طرف جانا چاہیے، نہ کہ یہ ہم روز بیٹھ کے کوئی وزیر پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہم پکڑ لو چکڑ لو، ادھر سے وہ PTI اور نون نے یہ جو گالی گلوچ کا کلچر ایک دیا ہے نا جی، یقین جانے ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر، اب میں تو اس سے ہمارے جیسے بہت سارے لوگ اس سے تنگ ہیں۔ چند صاحب 90s میں بھی ہوتی تھی یہی، جی 90s میں بھی ہوتی تھی، سن 2000 کے بعد بھی یہ سب کچھ چلتا رہا۔ شہید PP نے اور میاں صاحب نے بیٹھ کے فیصلہ کیا نا کہ یار یہ چیز غلط ہوئی ہے،
बीबी के ऊपर ही होती थी ना, पीपल्स पार्टी तो चीज की विक्टिम रही नहीं है। सर, 2009 में भी जब शहबाज शरीफ साहब पंखा लेकर बैठे हुए थे मीनारे पाकिस्तान के बाहर और लोड शेडिंग के हवाले से एहतजाज चल रहा था, उस वक्त भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान यही चल रहा था। लेकिन इस हद तक गाली गलोच नहीं चल रहा था जिस हद तक आप चल रहे हैं। चंद साहब, वो तो अब सोशल मीडिया आ गया ना, अब तो वो फैलने ज्यादा लग गया, लेकिन वो मौजूद तो था। सोशल मीडिया का भी यार कोई कंट्रोल तो होता है ना, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो होती है ना। वो तो है। That I agree with. गाइडेंस देते हैं। लीडर्स का लीडिंग रोल ये होता है, एजुकेटिव रोल होता है लीडर्स का। पॉलिटिकल साइंस में एजुकेटिव रोल होता है लीडर का ये रोल नहीं होता कि पब्लिक को वो फॉलो करे, पब्लिक को फॉलो करना होता है लीडर्स को, और लीडर्स को एक लाइन देनी पड़ती है। मेरे लिए दिलचस्प बात, चंद साहब ये नहीं करना चाहिए। चंद साहब, मेरे लिए दिलचस्प बात ये हुई आज आपसे मुकालमा करते हुए कि आपने PMLN को और PTI को एक ही सफ में खड़ा कर दिया और अपने आप को अलग कर दिया। बिल्कुल, उनको इस मामले में भी, इस बदतमीजी के मामले में मैं एक हिसाब में खड़ा कर। चले जी, सही। चंद साहब, आप जरा साथ रहिएगा, मैं ब्रेक लेने लगा हूं। ब्रेक के बाद आपसे सिर्फ दो अहम सवालात करने हैं, मैं आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नदीम अफजल चंद साहब साथ मौजूद हैं, हमारे बासित साहब मौजूद हैं, और पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी मंजरनामा है उस पर बात चल रही है। सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया इलेक्शंस की सूबा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तारीख का, और इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत मिल गई है। ये दो अहम खबरें हैं। चंद साहब, आपकी पार्टी की तरफ से तो तुंदो तेज़ बयानात आ रहे हैं, आपका मौक़िफ़, आप थोड़ा सा कहते हैं कि सियासत को और सियासतदानों को इस तरीके से मामलात को नहीं चलाना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट्स आते हैं कि जेल भरो तहरीक शुरू करें, सिंध में बड़ी जेलें मौजूद हैं, यहाँ पर लेकर आएंगे इनके लोगों को और दिमाग का इलाज भी करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम इस सारे मामले को हल करने नहीं, लेकिन लड़ाई को बढ़ाने जा रहे हैं। देखिए जी, मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की कभी भी पॉलिसी तशद्दुद की नहीं रही है। हम तो अदम तशद्दुद वाली पार्टी हैं, और ये बिल्कुल, लेकिन रूल ऑफ लॉ या कानून को अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। और जब अदालतों में आप पेश नहीं होंगे, अदालतें रात 8-9 बजे तक आपका इंतजार करेंगी, तो ये आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपको इस्तिस्ना है इन चीज़ों से और आप आम शहरी नहीं है, या आपके लिए अलग कानून है? ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा मैसेज नहीं है। और रह गई बात इस वक्त जो मैं एक चीज़ है ना, आप कहते हैं कि अदालतों में, देखिए अदालतों का भी रोल मैं समझता हूँ बड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए, उनको भी ना थोड़ा सा रूल ऑफ लॉ की तरफ जाना पड़ेगा। अब अदालतें भी खामखा कई चीज़ों में लटका रही हैं मामलात में, और कई चीज़ों में बिल्कुल आंखें बंद करके बैठेंगे, तो ऐसा नहीं होता। ये जब आप निज़ाम अदल के ऊपर आप आइडियल देखना चाहते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कानून सबको एक ही नज़र से देखता है। चंद साहब, एक मुअम्मा ज़रा हल कर दें। आप शहर इक़्तिदार में आपका बड़ा आना जाना होता है, हल्का भी आपका कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, उठते बैठते हैं आप, पावरफुल सर्कल्स, इक़्तिदार के ऐवान, ताकत के ऐवानों में उठते बैठते हैं। ये बताएं, वो पहले भी वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक होती थी, खान साहब के दौर में भी हुई कुछ, मरियम बीबी की भी हुई, ज़ुबैर साहब की भी हुई, फिर उसका सिलसिला जारी है। ये ऑडियोज़ वीडियोज़ ये किसका है? ये ऑडियो वीडियो सेंटर कहाँ से आती हैं ये? आपको भी पता है, ये सबको पता है कहाँ से आती है, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। नहीं, आपने अदलिया का कहा ना कि अदलिया को प्रोएक्टिव होना चाहिए, तो अदलिया की भी कोई ऑडियोज आ जाती हैं। नहीं, जजेस की बात आनी, जस्टिस क़य्यूम की मिसाल आपके सामने है। जस्टिस क़य्यूम के ज़माने में फिर जस्टिस क़य्यूम ने रिजाइन कर दिया, तो फिर ये देखना पड़ेगा कि वो मिसाल दी जाती है। और अब भी मैं समझता हूँ, जब जुडिशरी की या आम ब्यूरोक्रेट की बातों में फ़र्क है। जुडिशरी के हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आम ब्यूरोक्रेट के हाथ में वो चीज़ नहीं होती है आम सियासतदान के हाथ में। लेकिन रिकॉर्डिंग कोई अच्छी चीज़ नहीं है, रिकॉर्डिंग के बाद लीकिंग बिल्कुल ही अच्छी चीज़ नहीं है। मैं तो इसको अप्रिशिएट नहीं करता। चंद साहब, आप अदलिया की बात कर रहे हैं, जी फरमाइए। ये है सर, ये सिक्योरिटी स्टेट है,
یہ کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے اور یہاں یہ ہوتا ہے. نہیں، میرا کوشچن آپ سے یہ ہے، آپ نے کہا کہ جی عدلیہ اپنا کام نہیں کر رہی. پرابلم تو یہ ہے کہ سارے جو مسائل سیاستدانوں نے سنبھالنے تھے وہ آئین اور سارے معاملات عدلیہ کے پاس لے کر چلے جاتے ہیں. اب عدلیہ بھی کیا کیا کرے؟ سیاستدان تو پہلے اپنی ذمہ داری کو سمجھے کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس نے کس طرح آئین کو فالو کرنا ہے. آپ ہر چیز عدلیہ پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. یہ آپ کی بات میں وزن ہے کہ سیاستدان اپنا رول بالکل نہیں صحیح پلے کر رہا ہے جتنا کرنا چاہیے. لیکن عدلیہ، آپ یہ کہیں کہ عدلیہ کے پاس معاملات نہ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر عدالتوں کو انٹرپریٹیشن کرنی پڑے گی، انٹرپریٹیشن کرنی چاہیے، نیا آئین نہیں لکھنا چاہیے. جس طرح مشرف کو آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی، جس طرح میاں صاحب کو 10 سال بعد کہا کہ آپ ریویو میں چلے جائیں افتخار چودھری نے، یا جس طرح ساکم نے صاحب کا ایک بھیانک ترین دور گزرا، یہ مثالیں ان سبوں کو عدلیہ کو بھی دھونا پڑے گا. جس طرح سیاستدانوں کو اپنے معاملات ٹھیک کرنے چاہیے کہ جو چیزیں غلط ہو رہی ہیں وہ ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے. عدلیہ کا بھی اتنا ہی حق ہے، تمام اداروں کا اتنا ہی حق ہے کہ آپ نے اوپر جو انگلیاں اٹھتی ہیں وہ ٹھیک کرنے کے ہر کسی کو 2 قدم 3 قدم آگے جانا چاہیے تاکہ ہمیں چیزیں ہماری بہتر ہوں. لیکن المیہ یہ ہے کہ وہ عدلیہ کو بھی کوئی وہ چیزیں بہتری کی طرف نہیں جا رہی، وہ بھی ہم ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں. صحیح. چند صاحب بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. میں ذرا باسط صاحب سے تھوڑی سی گفتگو بڑھا لوں. باسط صاحب، مریم بی بی نے جو گفتگو کی ہے جس کو ہم نے تھوڑی دیر پہلے پلے کیا، پروڈیوسر صاحب وہ ذرا ریڈی رکھیں، وہ میں دوبارہ ذرا اس کے اوپر بات کرنا. آپ کیوں بار بار انہیں کو سننا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں. آپ کا ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے لوگوں کے ساتھ اکثر آپ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن میں آف لیٹ جو آپ کی گفتگو وغیرہ ہوئی اس میں یہ کیوں ڈس اون کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کو؟ بڑا سمپل ہے. اور کیا واقعی لوگوں کو بڑے آرام سے اس طرح بیوقوف بنا لیں گے؟ لوگوں کو تو بیوقوف نہیں بنا سکتے. اٹس ویری سمپل. دیکھیے، غلط فیصلہ ہوا پی ٹی آئی کی حکومت کو نکالنے کا. there were expectations کہ perhaps شہباز شریف صاحب would be able to deliver which has not happened. اور پھر دیکھیے ایک اور بات ہی بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ ساری جو مہنگائی کا طوفان ہے یہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے ہے، شہباز شریف صاحب کی وجہ سے تو نہیں ہے نا. کتنا ڈسون کر لیں گے مریم نواز صاحبہ یا نہیں؟ تو مریم نواز صاحبہ نے ہی تو انہیں پچ کیا تھا، وہ تو وہی پچ کیا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ تو کہہ رہی تھی مفتاح کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ میں نے انہیں منایا ہے. تو جو آپ کنکلوژن ڈرا کرنا چاہ رہے ہیں وہ شاید پاسبل نہیں ہے مریم نواز کے لیے کہ وہ ڈس اون کرے سارے سیٹ اپ کو، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب تو مین اس میں سارا انہوں نے کردار ادا کیا اس مہنگائی میں، جو انہوں نے 3-4 مہینوں کا ڈیلے بھی کیا ہے. جو اب جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ ہوئے ہیں مذاکرات، ان کا مین کردار تو اسحاق ڈار صاحب تھے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ان کے تعلقات ہیں، رشتہ داری ہے، اس کے ہوتے ہوئے ان کو ڈس اون کر سکتے ہیں تو آپ لیکن اتنے سخت الفاظ کا استعمال یہ شاید الیکشنز کی تیاریاں بھی تو طرف سے کہ کندن قرار دینا نواز شریف کو اور ان کے بیانیے کو ووٹ کو عزت دو، اور دوسری طرف جو فوج کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر ہینڈز ان ہینڈ حکومت بنانا چلانا اور یہ سب کچھ کرنا، اس کو غلاظت، گندگی کا ڈھیر یا نجاست قرار دینا. یہ الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے. امپیورٹی کا مطلب کیا ہے؟ امپیورٹی ایک لحاظ سے خالص نہیں ہے چیز، کوئی ایک لحاظ سے آپ پیور سفارتکار بن گئے ہیں. میں یہ بالکل یہ ذرا چلائیں ذرا دوبارہ، یہ جو گوگل پہ جب گوگل پہ تو ہوگا، گوگل پہ امپیورٹی کا مطلب کیا ہے؟ امپیورٹی جو نیچے بیٹھ گئی ہے، شہباز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ کروسیبل میں نیچے بیٹھ گیا. یہ مریم بی بی مطلب نیچے ہو گیا ہے. یہ باسط صاحب دیکھیے سامنے. میں سمجھتا ہوں جو آپ فرما رہے ہیں. کوسچن یہی ہے کہ آیا مریم نواز شریف، ہم سب جانتے ہیں وہ کیوں کر رہی ہیں ایسا، کیونکہ دیکھیے انہوں نے پہلے ہی اپنے ایک انٹرویو میں یہی کہا تھا کہ ہمارا مقابلہ جو ہوگا موازنہ وہ 10 مہینوں کا اور 4 سال کا نہیں ہوگا. ہمارا موازنہ عمران خان کے 4 سال کا اور ہمارے جو پچھلے 5 سال تھے 13 سے 18 تک اس کا ہوگا.
تو وہ بڑے کلیئر ہیں، اور مریم بھی بڑی کلیئر ہیں اپنے اس تھاٹ پروسیس میں. تو پھر بہتر یہ نہیں ہے 1983 میں 2 آنے کا 1 سیر گوشت آ جاتا تھا، جو 1983 کے لوگ ہیں ان کو لا کے حکومت ان کو دے دے. مطلب یہ تو بالکل ہی ابسرڈ سی بات ہے نا. 2013 سے 2018 کے دوران جو مہنگائی تھی اس کو آپ اس ریٹ کے اوپر obviously دیکھیں ایک پولیٹیکل آرگومنٹ ہے نا، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ پولیٹیکل آرگومنٹ دے رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں الیکشنز کے لیے. اور وہ جو یہ 10 جتنے بھی 1 سال 1.25 سال حکومت رہے گی، اگر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو جاتا جس کی طرف چند صاحب نے اشارہ کیا ہے، تو پھر obviously انہوں نے جانا تو ہے نا لوگوں کے پاس. تو لوگوں کے پاس جانے کے لیے ابھی سے ایک بیانیہ تو بنانا ہے انہوں نے کہ تاکہ کاؤنٹر کر سکیں عمران خان کے بیانیے کو. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. باقی شہباز شریف، آئی ایم ناٹ سیئنگ شہباز شریف ٹو بیکم پرائم منسٹر اگین آف پاکستان. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی اننگ کا چھوٹے میاں صاحب کی اختتام ہو گیا. یہ that was his last chance and remains his last chance. I do not see him to be elected as Prime Minister of Pakistan again. اچھا، پرائم منسٹر آف پاکستان. سیاست جو ہے وہ دیکھیں بہرحال اس وقت صورتحال ہمارے سامنے ہے اور حکومت جو ہے وہ گریزاں ہے الیکشن کروانے سے. اور عمران خان صاحب اگلے 2 سے 3 دن میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا بدھ کے روز جیل بھرو تحریک کا آغاز اور پھر اس کی کامیابی ہو پائے گی یا نہیں؟ مریم صاحبہ واضح طور پر یہ کہتی ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ نے کرنا ہے، جب چاہیں گے گرفتار کر لیں گے. اب وہ گرفتاری سے معاملہ حل ہوتا ہے یا نہیں، یہ ہفتہ بہت انٹرسٹنگ ہے. 8 سے 9 بجے میں اور عبدالباسط صاحب آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اس پورے ہفتے کے دوران، جمعرات کے دن تک. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی سیم ٹائم، سیم ٹیلی ویژن نیٹ ورک. مجھے اور عبدالباسط صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.